اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ تھوڑا بہت پڑھ رہے ہوں گے۔ عیدگاہ کو آپ نے سننا ہے اور اس کا پلے بھی دکھنا ہے۔ آپ نے منشی پریم چند عیدگاہ لکھ کر تو اس کا پلے آ جائے گا، وہ ڈرامہ آپ نے دیکھنا ہے ضرور۔ آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے گی تو آپ کو بیان کرنا بھی آ جائے گا۔ جب تک کوئی بات سمجھ ہی نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ ہم جیسے میتھ کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کیک ہے یا ایک روٹی ہے، تو ایک اوپر لکھ دیتے ہیں اور نیچے لائن کھینچ کر جب ہم اس کے دو حصے کرتے ہیں تو ایک کیک کے دو حصے یا ایک روٹی کے دو حصے۔ تو یہ جب ہمیں ٹیچر سمجھاتے ہیں کہ 1/2 یہ ہوتا ہے، 1/2 یہ ہوتا ہے، تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح بچوں اردو بھی ہے۔ اردو کو جب تک آپ اپنا نہیں بنائیں گے یہ آپ کا نہیں بنے گا۔ جس طرح میتھس کو آپ نے دل سے لگا لیا ہے کہ بس ہم نے کرنا ہی ہے، A* لینا ہی ہے، فزکس میں لینا ہے، کیمسٹری میں لینا ہے، تو یہ بھی بچوں یہ ہوا میں تو نہیں آ جائے گا، یہ تو آپ پڑھیں گے تو آئے گا۔ تو منشی پریم چند کے ساتھ آپ پیار کیجئے تو دیکھیے آپ کو وہ پھر کیسے A گریڈ دلواتے ہیں۔ A* آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا۔ آپ ان سے دوستی کر کے دیکھیے، آپ ضرور یہ ڈرامہ عیدگاہ منشی پریم چند دیکھیں گے تو آ جائے گا۔ آپ نے دیکھنا ہے 25-30 منٹ کا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنا اس کو اپنے اندر لے جا سکیں ہیں، یہاں پر کتنی ترقی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں عیدگاہ منشی پریم چند۔ تو ہم نے پہلا پارٹ بچوں اس کا پڑھ لیا تھا، پہلا حصہ۔ اب ہم دوسرا حصہ اس کا پڑھیں گے۔ اس کے کل 3 حصے ہیں بچوں۔ تو بچوں یہ جیسا آپ دیکھ رہے تھے کہ منشی پریم چند کا میں نے حالات زندگی بھی بتائے تھے کہ وہ بہت ہی قابل ترین آدمی تھے۔ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے تو انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی تعلیم حاصل کی۔ پھر ان میں ایک جذبہ تھا، انگریز آ گئے تھے تو انہوں نے جب انگریزوں نے مار دھاڑ شروع کی تو ان کو وطن کی آزادی کا جذبہ پیدا ہوا کہ یہ چند لوگ ہیں اور یہ کیسے بندوقوں کے زور پر ہمارے اوپر قابض ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک پریس اپنا لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے مہم چلائی، لکھ کر لوگوں کو دیتے تھے، اخبار وغیرہ جاری کیا۔ تو انگریزوں نے ان کا سارا کچھ ختم کر دیا، جلا دیا۔ انہوں نے اپنا ان کا ختم ہی ایک طرح سے وہ انہوں نے چھپ کر بھی باقی زندگی گزاری اپنے کسی اور نام کے ساتھ، ان کا اصل نام بھی یہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان کو کتنی، پھر انہوں نے اپنے معاشرتی یعنی معاشرے میں جو لوگ غریب طبقہ تھا کیسے پس رہا تھا تو ان کے اوپر آپ نے قلم اٹھایا، اور دیکھیں کہ کس قدر شاندار قلم اٹھایا ہے کہ انہوں نے وہ نہ صرف اس وقت کے مسائل بلکہ آنے والے جتنے بھی معاشرے ہیں وہ ان سے روشنی لیتے رہیں گے کہ بھلائی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اور برائی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کی وہ روشنی ساتھ ساتھ ڈالتے جاتے ہیں مختلف چھوٹے چھوٹے کرداروں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی ان باتوں کا پتہ ہے۔ آج جو ہم یوٹیوب اور یہ ریلیں دیکھ رہے ہیں تو ان چھوٹے بچوں کو اس وقت اویئرنیس تھی کہ کیا کام کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے پڑھا سن بھی لیا ہوگا کہ کسان ہیں ایک گاؤں کے اور وہ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ سین نمبر 2 ہے بچوں، آئیے شروع کرتے ہیں اس کو۔ تو نماز ختم ہو گئی، لوگ باہم مل رہے ہیں، کچھ لوگ محتاجوں اور سائلوں کو خیرات کر رہے ہیں۔ سائل سوال کرنے والے، مانگنے والے، محتاج غریب اور سائل جو کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں۔ جو آج یہاں ہزاروں جمع ہو گئے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہے کہ لوگ اللہ کی راہ میں دیں گے تو وہ لوگ یہاں جمع ہو گئے۔ ہمارے دہقانوں یعنی بچوں کسانوں نے مٹھائی اور کھلونوں کی دکان پر یورش کی۔ یورش کرنا حملہ کر دینا، یعنی یہ اکٹھے جمع ہو گئے ایک دم۔ بوڑھے ان دلچسپیوں میں بچوں سے کم نہیں ہیں، یہ ظاہر ہے وہ بھی بڑی دیر کے بعد عید کے میلے میں آئے ہیں تو وہ بھی ان چیزوں میں دلچسپی لے رکھے۔ یہ دیکھو ہنڈولا ہے، ہنڈولا بچوں وہ جھولا جو ہوتا ہے ایک گول گھومنے والا اور ایک وہ جو اوپر سے نیچے کو جاتا ہے۔ 1 پیسہ دے کر آسمان پر جاتے معلوم ہو گئے، اب پتہ چل گیا جھولا جو اوپر کو جاتا ہے ہنڈولا اس کو کہتے ہیں۔ کبھی زمین پر گرتے، یعنی یہ 1 پیسہ دے کر آسمان پر جاتے معلوم ہوتے ہیں، کبھی زمین پر گرتے۔ ظاہر ہے آپ نے وہ تجربہ کیا ہوگا، کبھی آپ اس جھولے پہ گئے ہو تو جب نیچے کو آتا تو لگتا ہے کہ نیچے گر رہے ہیں اور جب آسمان پر جاتے تو اوپر کو۔ یہ چرخی ہے، چرخی گول گھومنے والا جھولا۔ لکڑی کے گھوڑے، اونٹ، ہاتھی میخوں سے لٹکے ہوئے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم کسی میلے میں گئے ہوں گے۔ 1 پیسہ دے کر بیٹھ جاؤ اور 25 چکروں کا مزہ لو، یعنی دیکھیں ذرا، ابھی ہمیں آج تو بہت سستا لگ رہا ہے، اس زمانے میں پیسہ بھی کسی کسی کے پاس ہوتا تھا۔ محمود اور محسن
हंडोले पर बैठे हैं, नूर और समी घोड़ों पर। यानी वो हंडोला जो ऊपर लेके जाता है, यानी ऊपर वाला झूला। और घोड़े वाले जो दायरे वाले जो सीटें बनी होती हैं और दायरे में घूमते हैं। इनके बुज़ुर्ग इतने ही तिफ़लाना इश्तियाक। तिफ़लाना तिफ़ल बच्चे को कहते हैं, तिफ़लाना इश्तियाक बच्चों जैसे शौक के साथ चरखी पर बैठे हैं। चरखी वही गोल घूमने वाली। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो इसके पास हैं। ज़रा चक्कर खाने के लिए वो अपने खज़ाने का सलस नहीं सर्व कर सकता। सलस यानी अपने 3 पैसे तो 1, 2, 3 तो ये 1, 2 और तीसरे को आपने रुबा पहला हिस्सा ख़त्म होता है तो उस पे आप देखते हैं कि लिखा होता है कि निसफ़ आधा हो गया, सलस यानी सलासा। कुरान मजीद पढ़ते हुए पारा देखते हैं आप, सलासा यानी 3 हिस्से ख़त्म हो गए, फिर रुबाब यानी चौथा हिस्सा ख़त्म, 1/4 हिस्सा ख़त्म हो गया। पहले रुबा लिखा होता है यानी 1 पारे का 1/4 ख़त्म हो गया, फिर निसफ़ लिखा होता है, फिर सलासा लिखा होता है। तो उसके पास 2-3 पैसे हैं, 3 पैसे तो उसमें से 1 खर्च कर दे तो उसका तीसरा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, सलस तीसरा हिस्सा। वो अपने खजाने का सलस नहीं सर्फ कर सकता। मोहसिन का बाप इसे बार-बार चरखी पर बुलाता है, यानी वो झूले पर बुलाता है बार-बार, लेकिन वो राज़ी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं इस लड़के में अभी से अपना पराया आ गया, यानी वो कहता है कि मैं किसी के पैसों से क्यों मज़ा करूँ? हामिद सोचता है क्यों किसी का एहसान लूँ? उसरत बच्चों इशरत का ऑपोज़िट है। उसरत के मायने है तंगी, तंग-दस्ती। इन्ना माल उसरी युसरा, हर तंगी के साथ आसानी है, तो उसरत तंगी। ठीक है? उसरत ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा ज़कीउल हिस्स बना दिया है। ज़कीउल हिस्स यानी बहुत हसास, बहुत हसास। ज़कावत बहुत ही दिल से जो मतलब दिल को जिसके लगती हो बात। सब लोग चरखी से उतरते हैं यानी झूलों से उतर के खिलौनों की खरीद शुरू हुई। सिपाही और गजरिया और राजा रानी और वकील और धोबी और बहिश्ती। बहिश्ती बच्चों वो जो पानी मश्क भर के तो घरों में पानी देकर जाते हैं। और बहिश्ती बेइम्तियाज़ रान से रान मिलाए बैठे हैं। यानी कंधे से कंधा मिलाए बैठे हुए हैं। यानी इनमें वैसे तो फ़र्क होता है कि राजा-रानी कहीं और रहते हैं, वकील कहीं और रहता है, धोबी कहीं और पानी भरने वाला कहीं और, बहिश्ती कहीं और रहते हैं, अपने-अपने घरों में जो जैसे-जैसे उनका मकाम है। तो आप देखेंगे लेकिन यहाँ पर वो कंधे से कंधा मिलाए बैठे। धोबी राजा-रानी के बगल में है और बहिश्ती वकील साहब की बगल में। वाह! कितने खूबसूरत, बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही पर लट्टू हो जाता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। यानी परेड जो वो करते हैं ना उसको कवायद कहते हैं। मोहसिन को बहिश्ती पसंद है यानी पानी भरने वाला। कमर झुकी हुई है, उस पर मश्क का दाना यानी मश्क का मुँह जो होता है, एक हाथ से पकड़े हुए है, दूसरे हाथ में रस्सी है। कितना बशाश चेहरा है, शायद कोई गीत गा रहा है। मश्क से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। नूरी को वकील से मुनासबत है, कितनी आलमाना सूरत है। स्याह चोगा, ये अचकन के सीने की जेब और सुनहरी ज़ंजीर। यानी वो जो पेन और घड़ी रखने के लिए वो चेन सी लटकाई होती है जेब में उन्होंने, वो चीज़। एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत में। ये बच्चों ये है, ये एन इन्होंने गलती से ये जिरा से जिरही यानी बहस करके आ रहा हो। जिरही बहस करके चले आ रहे हैं। ये ऐन नहीं है बच्चों। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास 3 पैसे हैं, अगर 2 पैसे का एक खिलौना ले ले, तो फिर और क्या लेगा? नहीं, खिलौने फ़ज़ूल हैं, कहीं हाथ से गिर पड़े तो चूर-चूर हो जाए, ज़रा-सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा? किस मसरफ़ के हैं? मोहसिन कहता है, मेरा बहिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सुबह-शाम। यानी बच्चे जो खिलौनों के मुतालिक उनकी जो मुख्तलिफ़ आरा होती हैं कि बच्चे ही हैं, तो बचगाना बातें कर रहे हैं। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक से फ़ायर कर देगा। यानी वो मट्टी के खिलौनों के बारे में बातें कर रहे हैं। नूरी और मेरा वकील रोज़ मुकदमे लड़ाएगा और रोज़ पैसे रुपए लाएगा। हामिद खिलौनों की मज़म्मत करता है, यानी वो कहता है कि खिलौने अच्छे नहीं, मट्टी ही के तो हैं, गिरेंगे तो चिकनाचूर हो जाएँगे। चकनाचूर भी इसको कह सकते हैं, चिकनाचूर भी कह सकते हैं। वो हर चीज़ को ललचाती हुई नज़रों से देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए हाथ में ले सकता। ये सब बच्चों का होता है कि एक बच्चे के हाथ में खिलौना हो, तो दूसरे बच्चे चाहते हैं कि उसको पकड़ें। ये बसाती की दुकान है, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी होती हैं, तरह-तरह की ज़रूरी चीज़ें। एक और बिछी हुई हैं, एक और,
ایک طرف بچھی ہوئی ہیں، یعنی طرح طرح کی، یہ بساتی کی دکان ہے، طرح طرح کی ضروری چیزیں ایک اور بچھی ہوئی ہیں، یعنی ایک طرف کو لگا کے لائن میں رکھی ہوئی ہیں۔ گیند، سیٹیاں، بگل، بھنورے، ربر کے کھلونے اور ہزاروں چیزیں، وہ ایک سیٹی لیتا ہے۔ محمود گیند، نوری ربر کا بت چوں چوں کرتا ہے، نوری ربر کا بطخ جیسے ہوتی ہے، تو اس کو پریس کریں تو اس میں سے چوں کی آواز آتی ہے۔ اور سمیع ایک بانسری، اسے بجا بجا کر وہ گائے گا۔ حامد کھڑا ہر ایک کو حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ حامد وہی یتیم بچہ ہے بچوں، جس کی دادی گھر میں ہے۔ جب اس کے رفیق کوئی چیز خرید لیتے ہیں تو وہ بڑے اشتیاق سے ایک بار اسے ہاتھ میں لے کر دیکھنے کے لیے لپکتا ہے، لیکن لڑکے اتنے دوست نواز نہیں ہوتے، خاص کر جب کہ ابھی دلچسپی تازہ ہو۔ یعنی جب بچوں کی اپنی دلچسپی تازہ ہوتی ہے تو وہ کسی کے ساتھ شیئرنگ نہیں کرتے۔ بیچارہ یوں ہی مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی دوست تو وہ ان کا ہے، اور دوست جو کھلونے لے رہے ہیں تو وہ بھی آگے بڑھتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ مزہ کروں۔ کھلونوں کے بعد مٹھائیوں کا نمبر آیا۔ کسی نے ریوڑیاں لیں، کسی نے گلاب جامن، کسی نے سوہن حلوہ، مزے سے کھا رہے ہیں۔ حامد ان کی برادری سے خارج ہے، یعنی وہ ان کے شامل ہی نہیں، اب وہ دوست نہیں رہا، وہ ان سے الگ ہو کے چل رہا ہے۔ کمبخت کی جیب میں 3 پیسے تو ہیں، کیوں نہیں کچھ لے کر کھاتا؟ حریص نگاہ، بچوں یہ سواد ہے، حریص نگاہوں سے سب کی طرف دیکھتا ہے، حریص لالچی۔ محسن نے کہا، حامد یہ ریوڑیاں لے جا، کتنی خوشبودار ہیں۔ حامد سمجھ گیا یہ محض شرارت ہے، محسن اتنا فیاض طبع نہیں ہے، فیاض طبع سکی۔ پھر بھی وہ اس کے پاس گیا۔ محسن نے دونے وہ جو کیلے کے پتے کا وہ رومال سا بنایا ہوتا ہے، پیالہ سا بنایا ہوتا ہے، محسن نے دونے سے 2 3 ریوڑیاں نکالیں، حامد کی طرف بڑھائیں۔ حامد نے ہاتھ پھیلایا، محسن نے ہاتھ کھینچ لیا اور ریوڑیاں اپنے منہ میں رکھ لیں۔ یہ دیکھیں ذرا، اس طرح کی شرارتیں بچے کرتے ہیں۔ محمود، نور اور سمیع خوب تالیاں بجا بجا کر ہنسنے لگے۔ حامد خوشیانہ ہو گیا، یعنی شرمندہ ہو گیا۔ محسن نے کہا، اچھا آپ ضرور دیں گے، یہ لے جاؤ حامد، اللہ قسم۔ حامد نے کہا، رکھیے رکھیے، کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ سمیع بولا، 3 ہی تو پیسے ہیں، کیا کیا لوگے؟ محمود، تم اس سے مت بولو۔ حامد، میرے پاس آؤ، یہ گلاب جامن لے لو۔ حامد، مٹھائی کون سی بڑی نعمت ہے؟ حامد آگے سے جواب دیتا ہے محمود کو، مٹھائی کون سی بڑی نعمت ہے؟ کتاب میں اس کی برائیاں لکھی ہیں۔ محسن، لیکن جی میں کہہ رہے ہوگے کہ کچھ مل جائے تو کھا لیں، اپنے پیسے کو نہیں نکالتے، اپنے پیسے کو نہیں نکالتے۔ محمود، میں اس کی ہوشیاری سمجھتا ہوں، جب ہمارے سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے سب، تب، بچوں یہ تب لفظ ہے، تب یہ مٹھائی لے گا اور ہمیں چڑھا کر کھائے گا۔ بچوں یہ چڑھا کر، یعنی کسی کو جٹا جٹا کر، جیسے وہ اس کو چڑھا رہے، وہ یہ ہمیں چڑھا کر کھائے گا، یہ الف آئے گا یہاں۔ حلوائیوں کی دکانوں کے آگے کچھ دکانیں لوہے کی چیزوں کی تھیں، کچھ گلٹ اور ملمہ کے زیورات کی۔ ملمہ یہ لوہے کو اوپر سونے کا رنگ چڑھایا ہوا یا چاندی کا رنگ چڑھایا ہوا، تو اسے ملمہ کہتے ہیں، یعنی پیتل تانبے پر، لوہے پر سونے کا رنگ چڑھا دینا یا چاندی کا۔ لڑکوں کے لیے یہاں دلچسپی کا کوئی سامان نہ تھا۔ حامد لوہے کی دکان پر ایک لمحہ کے لیے رک گیا۔ دست پناہ رکھے تھے، یعنی وہ چمٹا جو ہوتا ہے بچوں، جس سے روٹیاں سیکتے ہیں، روٹی کو الٹتے پلٹتے ہیں یا آگ چولہے کے اندر صحیح کرتے ہیں۔ دست پناہ یعنی دست کے معنی ہے ہاتھ، اور پناہ کے معنی ہے حفاظت کرنے والا۔ دست پناہ ہاتھ کی حفاظت کرنے والا، وہ دست پناہ خریدے گا، یعنی وہ ہاتھ کی حفاظت کرنے والا خریدے گا۔ ماں کے پاس دست پناہ نہیں ہے، یعنی وہ اپنی دادی کے بارے میں کہتا ہے کہ میری دادی کو ماں ہی کہتا ہے، تو اس نے انہیں کو دیکھا ہے تو وہ اس کو ماں کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ ماں کے پاس دست پناہ نہیں، توے سے روٹیاں اتارتی ہیں تو ہاتھ جل جاتا ہے، اگر دست پناہ لے جا کر اماں کو دے دے تو وہ کتنی خوش ہوں گی، پھر ان کی انگلیاں کبھی نہ جلیں گی، گھر میں ایک کام کی چیز ہو جائے گی۔ کھلونوں سے کیا فائدہ، مفت میں پیسے خراب ہوتے ہیں، ذرا دیر ہی تو خوشی ہوتی ہے، پھر تو انہیں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، یہ تو گھر پہنچتے پہنچتے ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائیں گے، یا چھوٹے بچے جو عیدگاہ نہیں جا سکے ضد کر کے لے لیں گے اور توڑ ڈالیں گے۔ دست پناہ کتنے فائدے کی چیز ہے، روٹیاں توے سے اتار لو، چولہے سے آگ نکال کر دے دو، اماں کو کہاں فرصت ہے بازار آئیں، اور اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں، روز ہاتھ جلا لیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئے۔ سبیل پر سب کے سب پانی پی رہے ہیں۔ سبیل بچوں جہاں پانی اللہ کی راہ میں پلایا جاتا ہے، تو وہ نلکے لگے ہوتے ہیں تو وہاں پر چلے۔ کتنے لالچی ہیں، سب نے اتنی مٹھائیاں لیں، کسی نے مجھے ایک بھی نہ دی۔ اس پر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کھیلو، میری تختی دھو لاؤ، یعنی اس کو کام تو بتاتے ہیں، اپنے کھیلنے کے لیے بھی بلاتے ہیں اور اپنے کاموں کے لیے بھی۔ اب اگر میاں محسن نے کوئی کام کرنے کو کہا تو خبر لوں گا،
खाएँ मिठाइयाँ, आप मुँह ना लगा, मुँह का लगना, मुँह के अंदर छाले बन जाना। आप मुँह ना लगा, फोड़े फिंसियाँ निकलेंगी, आप ही चटोरी ज़ुबान हो जाएगी, तब पैसे चुराएँगे और मार खाएँगे। यानी वो मिठाई की जितनी भी बुराइयाँ हैं वो गिनवा रहा है, अपने दिल ही दिल में। मेरी ज़ुबान क्यों खराब होगी? उसने फिर सोचा। अम्मा 10 पना देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बेटा अपनी अम्मा के लिए 10 पना लाया है। हज़ारों दुआएँ देंगी। फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएँगी, मेरा बेटा अपनी अम्मा के लिए 10 पना लाया है। कौन उन्हें दुआएँ देगा? बच्चों उन्हें है, नहीं, ये सही है। कौन नहीं दुआएँ देगा? कौन नहीं दुआएँ देगा? बुज़ुर्गों की ये तो या बच्चों उन बच्चों के लिए है या फिर हामिद के लिए है। कौन नहीं दुआएँ देगा? बुज़ुर्गों की दुआएँ सीधा खुदा की दरगाह पहुँचती हैं और फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं हैं, जभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिज़ाज दिखाते हैं, मैं भी इनको मिज़ाज दिखाऊँगा। वो खिलौने खेलें, मिठाइयाँ खाएँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ माँगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी न कभी आएँगे ही, फिर इन लोगों से पूछूँगा कितने खिलौने लोगे? एक-एक को एक-एक टोकरी दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं, सबको अच्छे-अच्छे कुर्ते दिलवा दूँगा और किताबें दे दूँगा। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ लीं, तो चिढ़ा-चिढ़ा कर खाने लगे। 10 पना देकर सब के सब खूब हँसेंगे। अहमक तो हैं ही सब। इसने दौड़ते-दौड़ते दुकानदार से पूछा। इ दौड़ते नहीं है बच्चों, डरते-डरते हैं। दुकानदार से पूछा, "ये 10 पना बेचोगे?" दुकानदार ने इसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी न देखकर कहा, "वो तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है या नहीं? यानी बेचोगे या नहीं? बिकाऊ है जी, और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का दोगे? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे, और आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुर्कियाँ न सुने। मगर दुकानदार ने घुर्कियाँ न दी, 10 पना इसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने 10 पना कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने रफ़ीकों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, "ये 10 पना लाया है। अहमद किसे क्या करेगा?" हामिद ने 10 पना को ज़मीन पर पटक दिया। "ज़रा अपना बहिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर-चूर हो जाएँगी।" महमूद, तो ये 10 पना कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया फ़कीर का चिमटा हो गया। चाहूँ चाहूँ बच्चों यहाँ होगा। चाहूँ तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूँ। एक चिमटा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही ज़ोर लगाएँ, इसका बाल बीका नहीं कर सकते। बीका करना, टेढ़ा करना, यानी बिगाड़ना। मेरा बहादुर शेर है ये 10 पना। समी मुतासिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। खंजरी वो जो बजाने वाली छोटी-सी होती है ना, जिसमें घुंघरू लगे हुए होते हैं। अच्छा, समी मुतासिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हकारत से देखकर कहा, मेरा 10 पना चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। वो ढोलकी की तरह की होती है, लेकिन बच्चों छोटी सी होती है इतनी, और इतना गोल दायरा होता है उसका, और उसको घुंघरू लगे होते बजाते हैं उसको। तो वो बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर 10 पना आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे, घर पहुंचने की जल्दी थी। अब 10 पना नहीं मिल सकता। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा होशियार। अब 2 फरीक हो गए, महमूद मोहसिन और नूरी एक तरफ, हामिद यको तनहा दूसरी तरफ। यको तनहा अकेला और तनहा, यक के मायने एक होता है, अकेला और तनहा दूसरी। समी गैर जानिबदार है, जिसकी फतह देखेगा उसकी तरफ जाएगा। मुनाजरा शुरू हो गया। आज हामिद की ज़ुबान बड़ी सफाई से चल रही है। इत्तेहाद सलासा इसकी जारहान इत्तेहाद सलासा इसके जारहाना अमल से परेशान हो रहा है। इत्तेहाद सलासा महमूद, मोहसिन और नूरी। सलासा 3, सलासा के मायने है 3। तीनों का इत्तेहाद जो है, इत्तेहाद सलासा इसके जारहाना अमल से परेशान है, यानी वो तीनों हामिद की बातें सुनकर परेशान हो रहे हैं। सलासा यानी तीनों के पास तादाद की ताकत है। हामिद के पास हक और अखलाक। एक तरफ मिट्टी, रबर और लकड़ी की चीज़ें, दूसरी जानब अकेला लोहा, जो इस वक्त अपने को कवि कह रहा है। कवि, कुव्वत वाला, कुव्वत वाला। कवि अल्लाह ताला का भी नाम है, और कवि के मायने ताकत वाला। ठीक है।
اب وہ بچوں معیشت کی بات کر رہے ہیں، اکنامکس کی بات کر رہے ہیں۔ وہ روئیں تن ہیں، یعنی ان کے جسم روئی سے بھی کمتر چیز سے بنے ہوئے ہیں۔ وہ روئی تن ہے، صف شکن ہے۔ صف شکن ہے، لوہا جو ہے، جو صف ہوتی ہے، لائن جو فوج کی ہوتی ہے آگے مقابلہ کرنے کے لیے، تو لوہا جو ہے آج کل لوہے سے ہی تلواریں وغیرہ بنتی ہیں شروع زمانے سے، اور بندوقیں وغیرہ۔ تو صف شکن ہے یعنی وہ صف کو توڑ دینے والا ہے۔ اگر کہیں شیر کی آواز کان میں آ جائے تو میاں بہشتی کے اوسان قطع ہو جائیں، یعنی پانی بھرنے والا جو ہوتا ہے، گھر گھر پانی دینے والا بہشتی، اس کو میاں بہشتی کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک طرح کا جنتی کام کرتا ہے۔ پانی دینا جو ہے، پانی پلانا ثواب کا کام ہے، اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ تو جو لوگوں کے گھڑوں میں پانی بھرنے آتا تھا، اس کو بہشتی اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ جنتی کام کرتا ہے۔ میاں سپاہی جن جن نے یہ کھلونے خریدے ہوئے ہیں، کسی نے بہشتی خریدا ہے، کسی نے سپاہی، کسی نے وکیل۔ میاں سپاہی مٹی کی بندوق چھوڑ کر بھاگے، وکیل صاحب کا سارا قانون پیٹ میں سما جائے، چوگے میں منہ چھپا کر زمین پر لیٹ جائیں، مگر بہادر یہ رستم ہند لپک کر شیر کی گردن پر سوار ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شیر آ جائے تو کیا ہوگا، تو یہ سارے کھلونے جو ہیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اور رستم ہند، وہ اس کو کہہ رہا ہے چمٹے کو، وہ اپنے دست پناہ کو، کہ یہ بہادر ہے اور رستم ہند ہے، لپک کر شیر کی گردن پر سوار ہو جائے گا اور اس کی آنکھیں نکالے گا۔ محسن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کہا، اچھا تمہارا دست پناہ پانی تو نہیں بھر سکتا۔ حامد نے دست پناہ کو سیدھا کر کے کہا، یہ بہشتی کو ایک ڈانٹ پلائے گا تو دوڑا ہوا پانی لا کر اس کے دروازے پر چھڑکنے لگے گا، جناب پھر اس سے چاہے گھڑے مٹکے اور کنڈے بھروا ڈالو۔ محسن کا ناطقہ بند ہو گیا۔ ناطقہ بند ہو جانا، نطق کہتے ہیں زبان کو، بولنا، بولتی بند ہوگی، بولتی بند ہو گئی۔ محسن کا ناطقہ بند ہو گیا، بولنا بند ہو گیا۔ نوری نے کمک پہنچائی۔ کمک کہتے ہیں فوج لڑ رہی ہو تو پیچھے سے ایک اور مددگار فوج آ جائے تو اس کو کمک کہتے ہیں، یعنی اس کی مدد کی، محسن کی مدد کی۔ بچے گرفتار ہو جائیں گے تو عدالت میں بندھے پھریں گے، تب تو تمہارے وکیل صاحب ہی پیروی کریں گے، بولیے جناب۔ حامد کے پاس اس وار کا دفعہ اتنا آسان نہ تھا۔ دفعہ دفاع کرنا، بچاؤ کرنا، دفاع بچاؤ، یعنی اس بات کا جواب حامد کے پاس نہیں تھا۔ دفعتاً اس نے ذرا مہلت پا جانے کے ارادے سے پوچھا، اسے پکڑنے کون آئے گا؟ یعنی کہ وہ اگر کوئی پکڑنے آئے تو کہتے ہیں کہ محمود نے کہا سپاہی، محمود نے سپاہی خریدا ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ سپاہی بندوق والا۔ حامد نے منہ چڑھا کر کہا، یہ بیچارے اس رستم ہند کو پکڑیں گے، یعنی چمٹے کو، دست پناہ کو۔ اچھا لاؤ ابھی ذرا مقابلہ ہو جائے۔ اس صورت دیکھتے ہی اس کی صورت دیکھتے ہی بچہ کی ماں مر جائے گی، پکڑیں گے کیا بیچارے؟ محسن نے تازہ دم ہو کر وار کیا، تمہارا دست پناہ کا منہ روز، بچوں روز ہے یہ لفظ، روز زور لکھا، تمہارے دست پناہ کا منہ روز آگ میں جلے گا، یعنی وہ گرم توے پہ جائے گا، چولہے میں جائے گا، تو وہ یہ بتا رہے۔ حامد کے پاس جواب تیار تھا، آگ میں بہادر کودتے ہیں جناب، آگ میں بہادر کودتے ہیں جناب، تمہارے وکیل اور سپاہی اور بہشتی ڈرپوک ہیں، سب گھر میں گھس جائیں گے۔ آگ میں کودنا کام ہے جو رستم ہی کر سکتا ہے، آگ میں کودنا وہ کام ہے جو رستم ہی کر سکتا ہے۔ نوری نے انتہائی جرت سے کام لیا، تمہارا دست پناہ باورچی خانہ میں زمین پر پڑا رہے گا، میرا وکیل شان سے میز کرسی لگا کر بیٹھے گا۔ اس حملہ نے مردوں میں بھی جان ڈال دی، سمی بھی جیت گیا، بے شک بڑے مارکے کی بات کہی، دست پناہ باورچی خانہ میں پڑا رہے گا۔ حامد نے دھاندلی کی، میرا دست پناہ باورچی خانے میں نہیں رہے گا، وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے تو جا کر انہیں زمین پر پٹک دے گا اور سارا قانون ان کے پیٹ میں ڈال دے گا۔ اس جواب میں بالکل جان نہ تھی، بالکل بے تکی سی بات تھی، لیکن قانون پیٹ میں ڈالنے والی بات چھا گئی، ایسی چھا گئی کہ تینوں سورما منہ تکتے رہ گئے۔ حامد نے میدان جیت لیا۔ گو سلاسہ کے پاس ابھی گیند، سیٹی اور بت ریزرو تھے۔ یہ دیکھیں، وہ ایک عربی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، دوسرا انگلش کا، ریزرو تھے، ٹھیک ہے۔ بت وہ بطخ جو جس میں ہوا بھری ہوتی ہے اور نیچے سیٹی لگی ہوتی ہے، چون چوں کرتے، مگر ان مشین گنوں کے سامنے ان پٹاخوں کو کون پوچھتا ہے؟ دست پناہ رستم ہند ہے، اس میں کسی کو چون چراں کی گنجائش نہیں۔ فاتح کو مفتوحوں سے وقار اور خوشامد کا خراج ملتا ہے۔ فاتح یعنی جو ساری جگہ کو فتح کر لیتا ہے، تو پھر وہ جن جن علاقوں کو اس نے فتح کیا ہوتا ہے وہاں سے اسے عزت بھی ملتی ہے اور وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ معیشت کی بات کر رہے ہیں۔ وہ حامد کو ملنے لگا
औरों ने 3-3 आने खर्च किए और कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 ही पैसों में रंग जमा लिया। खिलौनों का क्या एतबार, 2 एक दिन में टूट-फूट जाएँगे। हामिद का दस्तपनाह तो फ़ातेह रहेगा, हमेशा सुलह की श ये बच्चों यहाँ तक जुमला ख़त्म होता है। हामिद का दस्तपनाह तो फ़ातेह रहेगा हमेशा। यहाँ जुमला ख़त्म हुआ है, आगे बात नहीं शुरू होगी। सुलह की शर्तें तय होने लगीं, यानी लड़के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने लगे अपनी खेल के लिए। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम चाहो तो हमारा वकील ले लो, यानी अपने खिलौने अदल-बदल करने लगे। हामिद को इसमें कोई एतराज़ नहीं है, वो फ़ैयाज़ तबा फ़ातेह है, यानी सखी फ़तह करने वाला। दस्तपनाह बारी-बारी से मोहसिन, महमूद, नूर और समी सब के हाथों में गया और इनके खिलौने बारी-बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, मालूम होता है बोलना ही चाहते हैं, मगर इन खिलौनों के लिए उन्हें दुआ कौन देगा? कौन इन खिलौनों को देखकर इतना खुश होगा, जितना अम्मा जान दस्तपनाह को देखकर होंगी? इसे अपने तर्ज़े अमल पर मुतलिक पछतावा न था। मुतलिक बिल्कुल। अच्छा बच्चों, बिल्कुल जो है वो बे अलिफ ये जो है जॉइनिंग होता है, लेकिन साइलेंट होता है ये। तो कभी भी यूं करके बिल्कुल नहीं लिखना, ये गलत है। यूं अलिफ और ये बिल्कुल। मुतलिक बिल्कुल। बिल्कुल पछतावा, पछताना, पीछे से अफसोस करना। अपने तर्ज अमल पर मुतलिक पछतावा ना हुआ, उसे बिल्कुल अफसोस ना था। फिर अब तो दस्त पनाह रुस्तम है और सब खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद ने 1 पैसे की ककड़ियाँ लीं, ककड़ियाँ खीरे। इसमें हामिद को भी खराज मिला, हालांकि वो इनकार करता रहा। मोहसिन और समी ने 1-1 पैसे के फाल से लिए, हामिद को भी खराज मिला। ये सब रुस्तम हिंद की बरकत थी। ये पार्ट 2 है, इसको हमने मुकम्मल किया है। अब तीसरे पार्ट को मुकम्मल करने के बाद तो हम इसका पूरा जायज़ा लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।